معزز ناظرین، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو بڑے سے بڑے گناہ یعنی گناہ کبیرہ تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، مگر ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ زبان کا غلط استعمال کرنا بھی ہمیں تباہی کے راستے میں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے یا تو بھلی بات کہے یا تو خاموش رہے۔ ہم اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے ذرا سوچیں کہ یہ بات جو میں بولنے جا رہا ہوں کہیں اللہ کو ناپسند تو نہیں ہوگی، یا یہ بات جو بولنے جا رہا ہوں کبھی کسی کے دل میں تو نہیں لگے گی اور اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، یا جو بات میں بولنے جا رہا ہوں کل قیامت کے دن میرے خلاف گواہی تو نہیں بنے گی۔ ہم سوچیں، اللہ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہم جو بھی لفظ اپنی زبان سے نکلتے ہیں اس کو نوٹ کرنے والا، اس کو ریکارڈ کرنے والا ایک حاضر باش نگراں موجود ہے، ایک مستعد فرشتہ موجود ہے جو آپ کی بات کو ریکارڈ کر رہا ہے اور نوٹ کر رہا ہے۔ ہمیں کیا ہے، ہم بولنے کے تو بہت کچھ بول جاتے ہیں مگر وہ بات آسمانوں میں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اس بات کو یاد رکھ لیجئے، اگر آپ کسی کو ہاتھ سے ماریں گے تو زخم ہو جائے گا، وہ وقتی چوٹ ہوگی، مگر آپ کسی کو زبان سے ماریں گے، زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائیں گے اور وہ چوٹ اس کے دل پر لگے گی، اس چوٹ کو مٹانا مشکل بات ہے اور وہ چوٹ کا اثر بہت دیر تک رہتا ہے اور انسان اس کو آسانی سے بھولتا نہیں ہے۔ کبھی ایک سخت جملہ کسی کے تکلیف کا سبب بن جاتا ہے، کبھی آپ کا مارا ہوا کسی کو تانا وہ زندگی بھر اس کا درد اس کو ستاتا ہے، اور کبھی انسان بے سمجھے بے خیالی میں ایسا جملہ بول دیتا ہے، ایسے الفاظ بول دیتا ہے تو سامنے والے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تعلقات کو توڑنے کا سبب بنتا ہے۔ یاد رکھو، تلوار کا زخم جسم پر لگتا ہے اور زبان کا جو زخم دل پر لگتا ہے اور اس کا اثر بہت دیر تک رہتا ہے۔ جھوٹ، کینہ، طعنہ، کبھی کسی کی چگلی کر دی، کبھی کسی کو طنز مار دیا، یاد رکھ لیجئے زبان کو کھولنے سے پہلے 1000 بار سوچیے۔ اسی لیے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی لفظ زبان سے نکالنا چاہتے تھے وہ کئی بار سوچتے تھے، اس لیے کہ کوئی لفظ اگر آپ زبان سے نکالتے ہیں آپ اس کو واپس تو نہیں لے سکتے مگر اللہ کے رجسٹر میں ضرور درج ہو جائے گا یا کسی کی تکلیف کا سبب ضرور بنے گا، اس لیے ہمیشہ خیال رکھیے۔